دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ حضرت ابو حفص الدات صوفیائے شیوخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند، صاحب کمال تھے۔ تقریر میں بلا کا سر تھا۔ اللہ جلیل القدر اور پرعزم ذی مروت ولی گزرے ہیں۔ ابتدا میں آپ ایک پری شمال خاتون پر عاشق تھے۔ اس سے ملنے کی ہر چند کوشش کی مگر ملاقات نصیب نہ ہوئی۔ جب بے قراری عشق حد سے زیادہ ہوئی تو آپ نوائے نیشا پور کے ایک جادوگر کے پاس جا پہنچے۔ اس نے کہا میں آپ کا کام کر سکتا ہوں، بشرطے کہ ایک چیلہ تک آپ اس امر کا عہد کیے رہیں کہ نہ اس دوران میں کوئی نیک کام کریں گے، نہ نماز روزہ سے کوئی سروکار رکھیں گے۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھے، یہی کیا۔ اس جادوگر کے پاس پہنچے تو کہا مجھے تو ہنوز کوئی اثر بھی نمایاں نظر نہیں آتا۔ جادوگر نے کہا آپ نے اس اثنا میں ضرور کوئی نیک کام کیا ہے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ اثر نہ ہوتا۔ بولا جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجھے بظاہر بلا ارادہ تو کوئی نیکی ظہور میں آتی نظر نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا راستے سے ایک پتھر ہٹا کر کنارے لگا دیا تھا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ یہ سن کر یہودی جادوگر بھی متاثر ہوا اور کہنے لگا جا اس خدا کو ناراض نہ کر جو تیری اتنی نافرمانیوں اور عذرداریوں کے باوجود تیری اس ادنا سی تکلیف کو بھی ضائع نہیں کرتا جو پتھر کے راستے سے ہٹانے میں تجھے اٹھانی پڑی۔ ایسے مہربان کریم آقا سے بغاوت مردانی کے خلاف ہے۔ دل عاشق کے عشق سے پہلے ہی کباب ہو رہا تھا۔ یہودی کے انفاذ نے آپ کے سینہ کو شعلہ زار بنا دیا اور اس درجہ بے قرار اور بے خود ہوئے کہ وہیں توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے لوہاری کا پیشہ اختیار کر لیا۔ ایک ڈپی چھکی خاموش اور بے ہنگم زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ اس محنت اور مشقت سے آپ کو اچھا خاصا نفع ہو جاتا۔ ایک اشرفی دینار مل جاتی تھی۔ آپ شام کو نان بھائی سے ایک خشک روٹی خرید کر لاتے، چونکہ دن بھر روزے سے رہتے، اسی روٹی سے روزہ کھولتے، بقایا تمام روپیہ کبھی محتاجوں میں اور مسکینوں کو تقسیم کر دیتے اور اکثر راتوں کو نکل جاتے۔ بیوہ اور غریب لوگوں کے گھروں میں روپیہ اس طرح پھینک آتے کہ بالکل خبر ہی نہ ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا جو شام کو ملتا وہ سب کا سب رائے خدا میں دے دیتے۔ خود اس کے عوض حوض کے کنارے پہنچ جاتے جہاں سبزی فروش بیٹھ کر سبزیاں دھویا کرتے تھے۔ وہیں سے جو بچے کچھ پتے ملتے انہیں کتر کر دھو کر ابال لیتے اور انہیں کھا کر سوئے رہتے۔ عرصہ دراز تک آپ اسی طرح گزر کرتے رہے۔ ایک روز آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے بھٹی میں لوہا گرم کر رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک اندھا ایک آیت پڑھتا ہوا گزرا، جسے سنتے ہی آپ پر ایک رکت طاری ہو گئی اور اسی عالم میں اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈال دیا۔ گرم گرم سرخ لوہا نکال کر سندان پر رکھ دیا۔ شاگردوں نے یہ حالت دیکھ کر عرض کی حضور اس وقت کس عالم میں ہیں؟ آپ نے اسی بے خودانہ انداز میں جواب دیا ہتھوڑا مارو، کوٹو، دیر نہ کرو، ضرب لگاؤ۔ مرید بولے لوہا تو آپ کے ہاتھ میں، کوٹیں کس طرح؟ آپ جو ہوش میں آئے تو فوراً لوہا ہاتھ سے پھینک دیا۔
اسی وقت دکان لوٹا دی۔ اس کے بعد آپ مجادات اور ریاضات میں مشغول ہو گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے حج بیت اللہ کا عزم کیا۔ آپ عربی سے قطعی واقف نہ تھے اور بغداد شریف میں عربی بولی جاتی تھی۔ مریدوں نے کہا یہاں کیوں کر کام چلے گا، بہتر ہے آپ کے لیے کوئی ایسا مترجم تلاش کرنا چاہیے جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں ماہر ہو۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے مریدوں کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا۔ آپ براہ راست ان کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ جہاں پہنچتے ہی ان سے آپ نے عربی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ پھر زبان بھی اتنی فصیح اور شیریں تھی کہ اہل بغداد انگوش بددامدان رہ گئے۔ جب آپ حج سے واپس آئے تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ مسلسل 4 مہینے تک مہمان رہے۔ آپ روزانہ نئی نئی قسم کا کھانا ان کے یہاں سے کھاتے۔ چلتے وقت آپ نے کہا کہ آپ نیشا پور تشریف لائیں تو میں آپ کو جوان مردی سکھاؤں گا اور بتاؤں گا مہمانی کس طرح کی جاتی ہے۔ پوچھا آخر مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا؟ آپ نے دعوت و ضیافت میں بہت تکلف برتا اور میرے نزدیک تکلف برتنے والا جوان مرد نہیں ہوتا۔ مہمان کو اسی طرح رکھنا چاہیے کہ اس کے آنے سے کسی قسم کا تکلف اور بار محسوس نہ ہو۔ اگر تکلف کیا جائے گا تو یقینی تکلیف محسوس ہوگی، اس کا آنا بار معلوم ہوگا اور اس کا جانا آپ کے لیے باعث مسرت ہوگا، اور یہ جوان مردی نہیں۔ مہمان کو سادگی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نیشا پر پہنچے تو 40 مرید ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے گھر میں 41 چراغ روشن کیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ تو فرماتے تھے مہمانوں کے ساتھ تکلف نہیں برتنا چاہیے، پھر آپ نے یہ تکلف کیوں برتا؟ فرمایا اچھا اٹھو، ان چراغوں کو گل کر دو۔ ہر چاند سائی کی مگر ایک چراغ تو بجھ گیا، باقی سب بدستور جلتے رہے۔ حضرت شبلی نے پوچھا آخر اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کل 40 افراد ہیں، مہمان خدا کے بھیجے ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک چراغ جلایا اور ایک اپنے لیے جلایا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، ہر ایک مہمان کے لیے ایک چراغ روشن کیا۔ یہی وجہ تھی جو 40 چراغ جو میں نے اللہ کے لیے روشن کیے تھے وہ تو بجھائے نہ بجھ سکے، جو ایک میرے لیے تھا وہ بجھ گیا۔ آپ نے بغداد میں جو کچھ کیا تھا وہ سب سراسر تکلف تھا، مگر یہ ہرگز تکلف نہیں۔ آپ نے جو بھی کھانا ان معزز مہمانوں کے لیے پیش کیا وہ بھی بالکل سادہ تھا، حالانکہ بغداد کی ضیافت میں ہر قسم کے لذیذ غذائیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ مریدوں پر آپ کی بڑی ہیبت تھی، آپ خود بھی بہت رعب داب رکھتے تھے، کسی میں اتنی مجال اور قوت نہ تھی کہ بات تو ایک طرف آپ کی طرف نگاہ بھی اٹھا سکے۔ انتہا یہ ہے کہ سب کے سب آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے اور کسی کی یہ طاقت نہ ہوتی کہ کوئی بلا اجازت آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ جس وقت آپ مریدوں میں بیٹھتے تو بالکل یہ معلوم ہوتا کہ ایک پرسکون فرمانروا بیٹھا ہوا ہے۔ خود حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے کہ آپ مریدوں میں ایک بادشاہ کی طرح بیٹھتے ہیں اور بادشاہوں ہی کی طرح
ادب و تہذیم سکھاتے ہیں۔ آپ نے جو سنا تو کہلا بھیجا، لطف تو جب ہے کہ عنوان نامہ دے کر نامہ کے مضمون کو سمجھ لیا جائے۔ ایک روز آپ کے فرمانے کے مطابق حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے حلوہ تیار کیا۔ جب حلوہ تیار ہو گیا تو آپ نے فرمایا ایک مزدور کو بلایا جائے۔ مزدور کے آنے پر آپ نے اسے حکم دیا کہ حلوے کی اس دیگ کو اپنے سر پر رکھ کر اتنے دور لے جا کہ بالکل تھک جائے، اور جب تھک جائے تو وہیں دیگ کو زمین پر رکھ کر قریب کے مکان پر آواز دے، اور جو شخص اس مکان سے نکلے اسی کو یہ حلوہ دے دینا۔ چنانچہ آپ کا ایک مرید مزدور کے ساتھ چلا۔ جب وہ دور پہنچ گیا اور ایک جگہ تھک گیا تو اس نے دیگ زمین پر رکھ دی اور قریب کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مکان میں سے ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ نکلتے ہی کہا، کیا تم میرے لیے حلوہ لائے ہو؟ جواب میں کہا، ہاں جی، میں حلوہ ہی لایا ہوں۔ مرید یہ سن کر حیران گیا، سمجھا یہ بھی کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور پوچھا آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں کر معلوم ہوا کہ آپ کے لیے حلوہ بھیجا گیا ہے؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا، کل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال گزرا، میرے بیٹے ایک مدت سے حلوہ مانگ رہے ہیں اور جو مجھے میسر نہیں، مگر میں نے اللہ سے سوال کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے میں نے خیال کیا جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو مجھے اس سے کہنے کی حاجت کیا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے خود ہی میری آرزو پوری کر دی اور بن مانگے اس نے مجھے پکا پکایا حلوہ دے دیا۔ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ آپ مکہ شریف حج بیت اللہ کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں بہت سے درماندہ غریب و مسکین موجود تھے۔ آپ کے قلب میں خود بخود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ انہیں کچھ نہ کچھ روپیہ دے کر ان کی امداد کرنی چاہیے۔ اسی وقت آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ ہاتھ بڑھا کر آپ نے ایک پتھر اٹھا لیا اور جوش کے عالم میں کہا، قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، اگر تو مجھے اس وقت کچھ نہ دے گا تو میں اس مسجد کی تمام قندیلیں توڑ دوں گا۔ یہ کہا اور آپ اس کے بعد طواف کعبہ میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی لمحے بھی نہ گزرے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھالی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے شکریہ کے ساتھ اسے لے کر غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ حال یہ تھی کہ جس وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا، خوف دل کا چراغ ہے جس سے قلب کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا، فقر اس وقت تک درست نہیں جب تک کسی شے کو لوگ دینے کے مقابلے میں عزیز نہ رکھے۔ ایک دفعہ آپ نے مریدوں سے فرمایا، جو دے کر نہیں لیتا وہ مرد ہے، جو دے کر لیتا ہے وہ نابینا ہے، اور جو لیتا ہے اور دیتا نہیں وہ ایک مکھی ہے۔ فرمایا، جو اپنے اعمال اور افعال کو ہمہ وقت کتاب اور سنت کے میزان میں نہیں تولتا رہتا وہ ہرگز مرد نہیں۔ فرمایا، اگر بات کرنے والا بات کرنے کی آفات اور خاموشی کی لذت کو سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ سے عمر نوح جتنی دوری عمر خاموشی میں گزارنے کی حاجت اس کے سامنے پیش کرے۔ دنیا وہ چیز ہے جو ہر لمحہ بندوں کو ایک دوسرے گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔
فرمایا ہر حالت اور ہر وقت خود کو قصوروار سمجھتے اور مطمئن کرتے رہو، کیونکہ جو ایسا نہیں کرتا وہ متکبر اور مغرور ہوتا ہے۔ فرمایا عبادت ظاہری میں خوشی اور سرور ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ غرور ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں پر سبقت حاصل کرنے کا گمان ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا کفر ڈھونگ ہے۔ فرمایا تقوی اگر کہیں یہ ہے کہ خالص حلال روزی کے اصول میں ہے۔ فرمایا حقیقت میں اندھا وہ ہے جو اشیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دیکھے اور اشیاء کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے نہ دیکھے، وہ پینا ہے جو موجودات کو اللہ تعالیٰ سے دیتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے نصیحت کی استدعا کی۔ فرمایا ایک دروازے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تاکہ تمام دروازے اس پر کھل جائیں، اور ایک سردار کو اپنا بنا لے تاکہ تمام دوسرے سرداروں کی گردنیں تیرے سامنے خم ہو جائیں۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، ربا ہم پہ بھی اپنا کرم کر۔